بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگان دین و ملت، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی ایک بہت ہی مختصر لیکن نہایت ہی مفید کتاب الاصول الثلاثہ و ادلتها، یعنی دین کے 3 بنیادی مسائل اور ان کی دلیلیں، اس کتاب کی شرح کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے دوسرے اصول دین کی معرفت کے متعلق، ایمان کے ارکان کے متعلق گزشتہ درس میں تفصیل سے آپ کے سامنے باتیں رکھی گئی تھیں، اور اس میں ذکر کیا گیا تھا کہ ایمان کے 6 ارکان کے متعلق کم از کم ہر مسلمان کو کتنا علم رکھنا ضروری ہے جس سے وہ مسلمان باقی رہ سکے۔ اسی لیے یہ کتاب کہا جاتا ہے کہ انتہائی اہم اور ضروری کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، ان چیزوں کا علم رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ قبر کے اندر ایک انسان کو جو سوالات کیے جائیں گے، انہی سوالوں کی تیاری کے لیے ایک کتاب تیار کی گئی ہے، لکھی گئی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر شخص کو ان سوالوں کا سامنا کرنا ہے اور خود ان سوالوں کا جواب دینا ہے۔ اس لیے اس کی تیاری بھی ہر شخص کو اپنے تئیں کرنی ہے۔ اس لیے ان مسائل کا علم حاصل کرنا، ان مسائل کے تعلق سے جانکاری حاصل کرنا، یہ صرف طلبہ علم اور علماء کا کام نہیں بلکہ ہر مسلمان کا کام ہے، اور ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے کہ ان دین کے بنیادی مسائل کے متعلق علم حاصل کرے۔ اگر کسی نے گزشتہ ریکارڈنگ موجود ہوگی، کم از کم دین کے ان بنیادی مسائل کے متعلق، خصوصاً ایمان کے جو 6 ارکان ہیں، ان کے متعلق کم از کم ہر مسلمان کو کتنا علم ہونا ضروری ہے جس سے وہ مسلمان باقی رہ سکے، اسے ضرور سنیں۔ ابھی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی خطبۃ الحاجہ کے اندر، اس کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ اس دنیا سے جب تمہاری رخصتی ہو، اس دنیا کو جب تم چھوڑ کر جاؤ تو اسلام کی حالت میں تمہاری وفات ہو۔ کم از کم اتنی کوشش کرو۔ اگر ایمان کی حالت پر کسی کی وفات ہوتی ہے، گرچہ اس کے بہت سارے گناہیں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین صرف کلمہ توحید کی وجہ سے اسے ضرور جنت میں داخل کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کر دے اور ڈائریکٹ اسے جنت میں داخل کرے، اور ہم اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو بلا حساب و کتاب اور بلا عذاب کے جنت میں داخل کرے۔
لیکن اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو جہنم میں داخل کیا اور وہ کلمہ توحید کا اقرار کرنے والا تھا، ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہے، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، جہنم سے کبھی نہ کبھی نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہ بنیادی مسائل ہیں جس سے ایک مسلمان کم از کم علم حاصل کر کے مسلمان باقی رہ سکتا ہے۔ اگر اتنا بھی علم کسی کے پاس نہیں ہے شریعت کے متعلق، ارکان ایمان کے متعلق، تو وہ شخص مسلمان باقی نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد آج انشاءاللہ تیسرے درجے احسان کے متعلق آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں المرتبۃ الثالثہ الاحسان رکن واحد، تیسرا درجہ دین کا احسان ہے، اور یہ صرف ایک رکن ہے۔ جس طرح ایمان کے 5 ارکان ذکر کیے گئے تھے، اسلام کے 5 ارکان ذکر کیے گئے تھے، ایمان کے 6 ارکان ذکر کیے گئے تھے، احسان کے اس طرح ارکان نہیں ہیں۔ احسان ایک ہی رکن ہے، اور وہ ہے کیا؟ مصنف خود اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں وَهُوَ أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ یہ ہے احسان کا معنی، جو دین کا حصہ ہے، دین کا تیسرا درجہ ہے۔ تم اس طرح اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ تصور کرو کہ اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے۔ احسان کا ایک عام معنی جو لوگوں کے ذہن میں ہے وہ کیا ہے؟ کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اسے احسان کرتے ہیں۔ جیسے لوگوں کی زبان میں مشہور ہے احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا بھی ہے، اس معنی میں لفظ احسان کو استعمال کیا ہے وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ۔ تو احسان کا ایک معنی معروف ہے حسن سلوک کرنا۔ یہاں پر دین کا جو تیسرا درجہ ہے الاحسان، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے عبادت کرتے وقت ایک انسان اپنی طرف سے کوشش کرے کہ جتنا ممکن ہو سکے وہ افضل سے افضل طریقے سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اس کے اندر اخلاص ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر وہ عبادت ہو۔ اخلاص کے اندر فرق ہونے کی وجہ سے، عبادت کے اندر خشوع خضوع کی وجہ سے، اس میں فرق ہونے کی وجہ سے ایک عبادت ایک انسان انجام دیتا ہے۔ جیسے کہ ابھی ہم نے نماز پڑھی، 2 لوگ آس پاس نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن دونوں کی نماز اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں زمین و آسمان کا فرق لیے ہوئے رہتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہ ہو، جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے اگر کوئی شخص شراب نوشی کرتا ہے تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کاہن اور نجومی کے پاس جاتا ہے تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا، اب اس کو نماز سے چھٹی مل گئی، بلکہ نماز پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر نماز اس کے بعد ترک کرتا ہے تو مزید ایک گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہوگا۔ ایک گناہ تو اس نے کیا تھا شراب پی کر، کاہن کے پاس جا کر، اگر نماز بھی اس کے بعد ترک کرتا ہے مزید ایک گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہوگا۔ نماز تو اسے پڑھنا ہی ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس گناہ کی وجہ سے اس کی سزا یہ ہے کہ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ نماز پڑھ رہا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، آدھی نیکی ملتی ہے، کسی کو 10 حصے میں سے 1 حصہ نیکی ملتی ہے، اور بعض بندے اللہ کے ایسے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کا گریڈ بڑھا دیتا ہے 10 گنا تک، یہاں تک کہ بعض بندوں کا اجر اللہ رب العالمین کے پاس کتنا زیادہ بڑھا ہوا ہوتا ہے 700 گنا تک، اور بعض اللہ کے ایسے بھی بندے ہوتے ہیں 700 گنا سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین ان کے نیکیوں کا گریڈ بڑھا دیتا ہے۔ عبادت وہی ایک ہے، لیکن نیکی کے اعتبار سے عظیم فرق۔ یہ فرق کس لیے ہے؟ اسی احسان کی وجہ سے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ ہے احسان کا معنی کہ عبادت اللہ کی ایسے کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر کوئی شخص اس درجے پر پہنچ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے میں کھڑا،
ایک عام انسان اگر اسے دعوت ملے کسی وزیر کی طرف سے، کسی منتری کی طرف سے، کسی معزز شخص کی طرف سے کہ آج وہاں پر آپ کی پیشگی ہوگی، تکریم ہوگی، آپ کی عزت افزائی ہوگی، فلاں جگہ آپ کو اسٹیج پر بلایا جائے گا، تو انسان کس طرح سج دھج کر جاتا ہے، افضل سے افضل لباس زیبتن کرتا ہے۔ اب سوچیں کہ دنیا کے لوگوں کے سامنے، کسی معزز شخص کے سامنے اگر کوئی حاضر ہو تو کس طرح وہ اس کے لیے تیاری کرتا ہے۔ اب وہی بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہو رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، لیکن اس کا دل غافل ہے۔ اللہ اکبر کہا، نماز کے اندر داخل ہوا، اسے کب پتا چل رہا ہے کہ نماز کے اندر تھا؟ جب امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھتا ہے تو اس وقت اسے پتا چلتا ہے اچھا نماز کے اندر تھا میں، اسے پتا ہی نہیں ہے کہ نماز کے اندر تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس عبادت میں جس قدر خلوص ہوگا، جس قدر اتقان ہوگا، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی جس قدر جستجو ہوگی، اسی قدر اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ احسان کا معنی کیا ہے؟ جو ایمان کا درجہ ہے، ایمان کے ارکان ہیں، اسلام کے ارکان ہیں، ان تمام عبادتوں کو افضل سے افضل طریقے سے انجام دینا، یہ ہے احسان کا معنی۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہاں پر غور کریں، اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، بلکہ کہا کأنک تراہ، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین کو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے طلب کیا تھا، کیا ہوا؟ نتیجہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے طلب کیا تھا، اللہ رب العالمین سے درخواست کی تھی کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا جواب دیا؟ لن ترانی، اللہ رب العالمین نے جواب دیا کہ ہرگز تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو اگر ایک نبی اللہ رب العالمین کو دیکھ نہ سکے، کیا عام انسان کے لیے ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین کو دیکھ لیں؟ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو معراج کی رات کیا دیکھا تھا؟ نہیں۔ جیسے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے تو اس نے جھوٹ بولا، اس نے جھوٹ باندھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے تو اس سے مراد دل کی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان دو آنکھوں سے جو چہرے کے اندر سر کے نیچے موجود ہے، ان دو آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں لیا ہے۔ ما کذب الفؤاد ما رآ، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اللہ رب العالمین کو دیکھے ہوتے تو اللہ رب العالمین اس نعمت کو سب سے پہلے ذکر کرتا۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے اللہ کے رسول کے لیے، لیکن اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کو ذکر کیا۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، لیکن یہ نہیں کہا کہ اللہ رب العالمین کو بھی دیکھا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو اس دنیا میں دیکھنا ممکن نہیں ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ کأنک تراہ، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ حقیقت میں اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے، یہ تصور تمہارے دل میں نہیں آ رہا، کم از کم یہ تصور آئے کہ اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تصور بھی آئے تو یقیناً ایک بندہ عبادت کرتے ہوئے انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کی کوشش کرے گا۔ آفس کے اندر کام کرنے والے جو کلائنٹ ہوتے ہیں، اگر باس سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے دیکھ رہا ہو، نگرانی کر رہا ہو، تو ظاہر سی بات ہے کام کا طریقہ بالکل بدل جاتا ہے۔ اگر بندے کے دل میں ہو کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے تو یقیناً اس عقیدے کا اثر اس کے عمل پر ظاہر ہوگا۔ لیکن اگر یہ عقیدہ ہی نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ عمل بھی اسی طرح ہوگا جس طرح دل میں اس کا عقیدہ ہے، جس طرح دل میں اس کا یقین ہے۔ تو یہ ہے احسان کا مرتبہ۔ اسی وجہ سے اس عظیم مرتبے کے حصول کے لیے اللہ رب العالمین نے جو بدلہ رکھا ہے وہ بھی انتہائی عظیم ہے۔ اگر کوئی بندہ اس درجے پر پہنچتا ہے
احسان کے درجے پر پہنچ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر، تو اللہ رب العالمین نے اس کا بدلہ بھی اسی طرح رکھا ہے۔ اس کی دلیل کے اندر اس بدلے کا تذکرہ ہے۔ فرماتے ہیں مصنف والدلیل قولہ تعالی، یہ جو ہم نے کہا کہ ایمان کا تیسرا، اس دین کا تیسرا درجہ احسان ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان اللہ مع الذین اتقوا محسنون۔ تو اللہ رب العالمین نے احسان کرنے والوں کے بارے میں اس آیت میں ان کی فضیلت ذکر کی ہے، ان کا بدلہ ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ اور احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی شخص احسان کے درجے پر پہنچ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی معیت ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، اور یہ معیت یہ اللہ رب العالمین کی جو معیت حاصل ہوتی ہے تو یہ معیت نتیجہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی نصرت، اس کی تائید ایسے مؤمنین بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ معیت خاصہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ یہ معیت خاصہ کن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے؟ جن کے اندر عبادت میں احسان کا درجہ پایا جاتا ہے، انتہائی خلوص کے ساتھ، اتقان کے ساتھ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ۔ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ یہ محل شاہد ہے کہ جب تم قیام کرتے ہو تو اللہ رب العالمین تمہیں دیکھتا ہے۔ تو یہ ہمارے دلوں کے اندر تصور ہونا چاہیے، جب ہم عبادت کریں تو اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تصور دل میں آیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا اثر بھی عبادت کے اندر ظاہر ہوگا، اور جس قدر عبادت کے اندر پختگی پیدا ہوگی، جس قدر عبادت کے اندر خلوص ہوگا، اتقان ہوگا، اسی قدر وہ عبادت بہترین ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک، اس کے بعد کیا ہے؟ وحسن عبادتک۔ یہ صرف نہیں کہا کہ عبادت کی اللہ مجھے تو توفیق دے اور میری مدد کر، بلکہ حسن عبادت، تو یہی ہے احسان۔ جس قدر عبادت کے اندر حسن پیدا ہوگا اسی قدر وہ احسان کا درجہ کیا ہوگا؟ بڑھے گا، اور ایک بندے سے یہی مطلوب ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا نَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، کہ جو کچھ تم لوگ عمل کرتے ہو، قرآن کی تلاوت کرتے ہو یا کوئی عمل کرتے ہو، إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، تو اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اس وقت ہم کیا ہوتے ہیں؟ حاضر ہوتے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اذ تفیضون فیہ، جب تم اس عبادت کے اندر داخل ہو جاتے ہو، اس عبادت کو شروع کر دیتے ہو۔ تو اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے کیا بیان کیا کہ جب بندہ عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس عبادت کا مشاہدہ کرتا ہے، اس عبادت کرنے والے کو دیکھتا ہے۔ تو یہ تصور ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین جب ہم عبادت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں دیکھتا ہے۔ اگر کسی بندے کے اندر یہ صفت پائی گئی، اس کے دل میں یہ تصور آیا کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، یا میں گویا کہ اللہ رب العالمین کو دیکھ رہا ہوں، تو الجزاء من جنس العمل، جس قدر عمل ہوگا انسان کا بدلہ بھی اللہ رب العالمین اسی طرح دیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے احسان کے ساتھ، اتقان اور پختگی کے ساتھ عبادت کرنے والوں کے بارے میں قرآن میں کیا فرمایا؟ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، انتہائی بڑی خوشخبری ہے اس آیت کے اندر۔ کن کے لیے؟ احسان جن کی زندگی میں موجود ہے ان کے لیے۔ للذین احسنوا، اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں کہ جن کی زندگی میں احسان پایا جاتا ہے، اور احسان کا معنی آپ کے سامنے بھی بیان کیا گیا۔
انتہائی اتقان اور پختگی کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق اللہ کی عبادت کرنا. تو جن کی زندگی میں احسان ہے ان کا بدلہ کیا ہے؟ الحسنى وزیادہ. الحسنى کی تفسیر کی ہے سلف نے کہ اس سے مراد جنت ہے. وزیادہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صرف جنت ہی نہیں، اس سے بھی بڑا اجر ان کے لیے اور بڑا انعام ان کے لیے ہے. وزیادہ، اور زیادہ کا اس آیت کے اندر کیا معنی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معنی خود بیان کیا ہے. جیسے کہ صحیح مسلم کے اندر امام مسلم نے اپنی صحیح سند سے اس آیت کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ اس سے مراد اللہ رب العالمین کی جنت میں رؤیت ہے. اللہ رب العالمین کو دیکھنا. اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوئے اگر بندے کے دل میں یہ تصور آ رہا ہے کہ میں گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے، اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ قیامت کے اندر، قیامت کے دن جنت میں اللہ رب العالمین کی رؤیت انعام و اکرام اسے حاصل ہو. اور ایک مومن کے لیے اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی رؤیت اسے حاصل ہو جائے. رؤیت انعام و اکرام یہ سب سے بڑا انعام ہے، سب سے بڑی نعمت ہے جنتیوں کے لیے. یہ انعام کن کے لیے اللہ رب العالمین نے رکھا ہے؟ جن کے اندر عبادت میں احسان کا درجہ پایا جاتا ہے، انتہائی اتقان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت رکھی ہے، اور جنت کے اندر بھی سب سے بڑا انعام ان کے لیے رکھا ہے کہ اللہ کی رؤیت ان کو حاصل ہوگی. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. تو یہ قرآن سے مصنف نے دلیلیں دی. اس کے بعد سنت رسول سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ایک انتہائی عظیم حدیث کا انتخاب کرتے ہیں ان تینوں درجات کی دلیل کے لیے. اسلام، ایمان اور احسان، یہ تینوں درجات ابھی ذکر کیے گئے، یہ تینوں مرتبے ابھی ذکر کیے گئے. تینوں مرتبوں کی دلیل کے لیے مصنف نے سنت رسول سے ایک انتہائی عظیم حدیث کا انتخاب کیا ہے. وہ حدیث ہے حدیث جبریل کے نام سے مشہور. فرماتے ہیں حدیث جبریل المشہور عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام الى آخر الحدیث. یہ حدیث حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے. جس طرح قرآن کے اندر تمام سورتوں میں سورہ فاتحہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ ام الکتاب. سورہ فاتحہ کو ام القرآن اور ام الکتاب کہا جاتا ہے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے سورہ فاتحہ کی جو تفسیر کی ہے اس کا نام رکھا ہے ام الکتاب. اس کا نام ہی ام الکتاب رکھا. انتہائی شاندار کتاب ہے. اردو زبان میں ہر شخص کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے. سورہ فاتحہ کی تفسیر پر ایک کتاب موجود ہے اور مارکیٹ میں دستیاب ہے. اس کتاب کا مقدمہ خصوصاً پڑھے جن کی طرف علامہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے اس کتاب کا انتساب کیا ہے. اور اس مقدمے کے اندر آپ کو طلب علم کے اندر ایک حرص پیدا ہوگی کہ اس زمانے میں بھی ہمارے اسلاف نے علم حاصل کرنے کے لیے، دین کی باتیں سیکھنے کے لیے کس طرح کی قربانیاں دی ہیں. مختصراً بیان کر دوں. ایک شخص کی طرف مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے اس کتاب کا انتساب کیا ہے جو شخص کندھار سے کوئٹہ پیدل چل کر آیا تھا اور کوئٹہ سے پھر آگرہ تک پیدل چل کر آیا تھا. کوئٹہ سے پھر آگرہ آیا تھا. سواری مل گئی تھی یہاں پر. وہ آیا تھا پہلے کوئٹہ سے کندھار سے کوئٹہ تک پیدل. اس کے بعد وہاں پر کچھ تجار مل گئے جو آ رہے تھے آگرہ. انہوں نے ان کے سامنے درخواست رکھی کہ آپ اگر نوکر رکھ لیں مجھے، میں خدمت کروں گا آپ لوگوں کی جو بھی ضرورت ہوگی، اور اس کے بدلے آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، سواری مل جائے گی. تو ان کے ساتھ وہ آئے آگرہ تک اور پھر آگرہ سے رانچی تک پیدل دوبارہ. اب غور کریں کہ وہ بندہ کتنا دور پیدل سفر کر رہا ہے.
آگرہ رانچی پہنچنے کے بعد ان دنوں مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ رانچی میں حکومت کی طرف سے نظر بند تھے، عام دروس میں بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ جب مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہ کیوں آئے ہو آپ، تو انہوں نے پورا اپنا سفر کا یہ پورا داستان سنایا اور کہا کہ تفسیر قرآن کے تعلق سے جو آپ کے مقالے چھپتے رہتے ہیں، میں نے حرف بحرف پڑھا ہوا ہے، قرآن کریم کی بعض آیتوں کے تعلق سے میرے ذہن میں اشکال ہے اور میں ان کا معنی سمجھ نہیں پا رہا ہوں، تو صرف ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے میں نے اتنا سفر کیا ہے۔ تو اس کتاب کا انتساب مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے اسی شخص کی طرف کیا ہے۔ تو اس طرح علم حاصل کیا جاتا ہے، علم کے لیے قربانی دی جاتی ہے، یہ علم ایسے ہی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو ام الکتاب کہا گیا کس کو؟ سورہ فاتحہ کو۔ اسی طرح یہ جو حدیث ہے، حدیث جبریل، اس کو ام السنہ کہا جاتا ہے۔ جس طرح سورہ فاتحہ کا جو مقام ہے قرآن کے اندر، حدیث جبریل کا وہی مقام ہے احادیث رسول کے اندر، یہ ام السنہ ہے۔ اس حدیث کے آخر میں اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ یا عمر اتدری من السائل، اے عمر آپ کو پتا ہے ابھی جو سوال کر رہے تھے یہ کون تھے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا فإنہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے اس حدیث کے اندر جن چیزوں کا تذکرہ آیا ہے ان کو دین سے تعبیر کیا ہے کہ یہ دین ہے۔ اس حدیث کو اگر کسی نے سمجھ لیا تو گویا کہ اس نے دین کو سمجھ لیا۔ یہ انتہائی عظیم حدیث ہے اور محدثین کہتے ہیں کہ یہ ام السنہ ہے، یعنی سورہ فاتحہ کا جو مقام قرآن میں ہے، حدیث رسول کے اندر اس حدیث کا وہی مقام و مرتبہ ہے۔ اس حدیث کے اندر شروع میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ وہ آئے اللہ کے رسول کی مجلس میں ایک دم اجنبی، ان کو کوئی نہیں پہچانتا، بال انتہائی کالے، لباس انتہائی سفید، سفر کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہو رہا، حالانکہ ہم میں سے ان کو کوئی پہچانتا بھی نہیں، ہم میں سے کوئی پہچانتا نہیں، اس کا مطلب کہ وہ ہمارے درمیان رہنے والا نہیں ہے، مسافر ہوگا، باہر سے آیا ہوگا، اور باہر سے آنے والے کے آثار سفر کے ظاہر ہوتے ہیں، تو سفر کا کوئی اثر بھی ان پر ظاہر نہیں ہو رہا ہے۔ تو ہمیں بڑا تعجب ہوا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے جا کر گھٹنے سے گھٹنا لگا کر بیٹھ گئے، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اللہ کے رسول کے ران پر رکھ دیا، اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اللہ کے رسول کے ران پر رکھ دیا۔ یہ استاد کے سامنے انتہائی ادب کا ایک مظہر ہے کہ استاد سے جب علم حاصل کیا جاتا ہے تو انتہائی ادب کے ساتھ اس کے سامنے پیش آنا چاہیے، ایسا نہیں کہ تکبر کے ساتھ لا ابالی پن پایا جائے، انتہائی حاجت مندی کو دکھانے کی ضرورت ہے کہ میں بہت زیادہ محتاج ہوں۔ یہ جو کیفیت ہے گھٹنے سے گھٹنا ملا کر بیٹھنے اور سامنے والے کے ران پر اپنی ہتھیلی رکھ دینے کے، اس کا کیا معنی ہے؟ محدثین نے اس کا معنی بیان کیا ہے کہ عرب کے اندر یہ عادت تھی، اگر کوئی شخص اس کیفیت کے ساتھ کسی کے سامنے بیٹھ جاتا تو یہ معنی ہوتا کہ میں آپ کے سامنے کچھ فریاد لے کر آیا ہوں اور لے کر ہی جاؤں گا، خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا۔ انتہائی عاجزی اور انکساری کا جب مظاہرہ کرنا ہوتا کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں آپ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا میں نے جو کچھ مظاہرہ کر سکتا تھا کر دیا ہے، اب میں لے کر ہی جاؤں گا۔ جیسے بعض علاقوں میں کیا رواج ہے، کسی سے کچھ مانگنا ہو تو اپنی پگڑی رکھ دیتے ہیں کہ میں نے اپنی عزت آپ کے سامنے رکھ دی، اب آپ اگر مجھے رد کر دیتے ہیں، نہیں دیتے، گویا کہ آپ نے میری پگڑی اچھال دی۔ تو یہ ایک عرب کے اندر طریقہ تھا انتہائی عاجزی اور انکساری کے اظہار کا۔ اس طریقے پر جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول کے سامنے آ کر بیٹھے اور سوال کرنے لگے۔ کیا سوال تھا؟ پہلا سوال کہ اسلام کے بارے میں مجھے بتائیں۔ جبریل علیہ السلام نے سوال کیا، اللہ کے رسول نے جواب دیا۔
جس کی تفصیل گزر چکی ہے گزشتہ درس میں. پھر ایمان کے تعلق سے سوال کیا، اللہ کے رسول نے جواب دیا، ایمان کے 6 ارکان ہیں. پھر احسان کے متعلق سوال کیا، اللہ کے رسول نے جواب دیا جو کہ ابھی شروع میں بیان کیا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی ایسے عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ 3 سوالات کرنے کے بعد اگلا سوال انہوں نے کیا، اخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں. کیوں قیامت کے بارے میں سوال کیا؟ ان تینوں چیزوں کے بعد قیامت کے بارے میں سوال کرنے کی وجہ محدثین نے یہ بیان کی ہے، شارحین حدیث نے، کہ ابھی میں نے اسلام کے تعلق سے، ایمان کے تعلق سے، احسان کے تعلق سے معلومات حاصل کر لی. اب اگر میں اس طرح زندگی گزاروں تو اس کا بدلہ مجھے کیا ملے گا؟ اس لیے حقیقت میں ایک انسان جو اللہ رب العالمین کے لیے عمل کرتا ہے تو اس کے اجر کی اور اس کے بدلے کی بھی امید کرتا ہے، اور ایسا انسان ہمیشہ قیامت کے لیے تیار رہتا ہے. اس لیے جب ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور پوچھا کہ اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا اس سے؟ یہ اہم سوال نہیں ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، ماذا اعددت لہا، قیامت کے لیے آپ نے تیاری کیا کی ہے، یہ اہم سوال ہے. یہ اہم نہیں ہے قیامت کب قائم ہوگی، جب جس کی وفات ہو گئی وہی اس کے لیے قیامت ہے. آج اگر کسی کی وفات ہو گئی اور قیامت 1000 سال کے بعد بھی آئے، اسے کوئی فائدہ ہوگا؟ اس لیے ہر شخص کو تیار رہنا چاہیے کہ کسی بھی تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے. ہم ہے جبریل علیہ السلام نے ان تینوں ارکان. اگلا سوال قیامت کے متعلق کیا، پوچھا اخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں مجھے بتائیں. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل. اس جملے کا بہت سارے لوگ معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ مسئول عنہ یعنی میں، سائل یعنی آپ سے زیادہ نہیں جانتا، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. کہ اللہ رب العالمین کے پاس رہنا آپ کو ہوتا ہے، اس لیے آپ کو زیادہ اس بارے میں پتا ہے. بعض لوگ یہ معنی کرتے ہیں، حالانکہ اس جملے کا یہ معنی نہیں ہے. لفظ ما جو ہے یہ نفی کے لیے آیا ہے، انکار کے لیے آیا ہے. اور اعلم کا جو صیغہ ہے عربی زبان میں، یہ صیغہ اسم تفضیل ہے. اور عربی زبان کے اندر اگر اسم تفضیل یا مبالغہ کا صیغہ نفی کے سیاق میں آئے، انکار کے سیاق میں آئے، تو اس کا معنی ہوتا ہے بالکلیہ کسی چیز کی نفی کرنا، سرے سے نفی کر دینا کہ اس میں ذرہ برابر بھی کوئی گنجائش نہیں، یہ معنی ہوتا ہے. مثال کے طور پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اپنے بارے میں، لیس بظلام للعبید، کہ اللہ رب العالمین بندوں پر، ظلام کا معنی کیا ہے، بہت زیادہ ظلم کرنے والا. تو اللہ رب العالمین بندوں پر ظاہری معنی کیا ہوگا کہ اللہ رب العالمین بندوں پر بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. اب اگر کوئی اس سے یہ معنی نکالے کہ بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، تھوڑا بہت ظلم کر سکتا ہے، اگر یہ عقیدہ رکھے تو کافر ہو جائے گا. اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر یہ نہیں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین بہت زیادہ ظلم نہیں کرے گا، ہلکا پھلکا ظلم کر سکتا ہے، یہ معنی بیان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس آیت میں یہ بیان کرنے کا مقصود ہے کہ ذرہ برابر بھی اللہ رب العالمین ظلم نہیں کرنے والا بندوں پر. تو نفی کے سیاق میں جب صیغہ اسم تفضیل یا مبالغہ آتا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بہت زیادہ کی صرف نفی کی گئی ہے، اس میں تفضیل کی بس نفی کی گئی، یہ معنی نہیں ہوتا. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے کہ ذرہ برابر بھی اس کی گنجائش نہیں ہے، یہ معنی ہوتا ہے. اسی سیاق میں ایک حدیث سمجھیں، زیارت قبر کے تعلق سے اللہ کے رسول کی حدیث ہے، لعن اللہ زوارات القبور، اللہ رب العالمین نے زوارات القبور پر لعنت بھیجی ہے. اللہ کی لعنت ہے کن پر؟ ایسی خواتین پر جو بہت زیادہ قبروں کی زیارت کرتی ہیں.
اس سے بعض لوگوں نے کیا دلیل نکالا کہ بہت زیادہ اگر کوئی خاتون قبروں کی زیارت کرے تو اس کے لیے لعنت ہے، ہلکی پھلکی زیارت کی گنجائش ہے خواتین کے لیے۔ فرماتے علماء کہ کلام عرب کا معنی اس سیاق میں یہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر مبالغہ کا صیغہ انکار کے سیاق میں آیا ہے، مذمت کے سیاق میں آیا ہے، نفی کے سیاق میں آیا ہے، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سرے سے اس کی نفی کرنا، یعنی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے عورتوں کے لیے قبر کی زیارت کی۔ اگر کوئی عورت قبر کی زیارت کرتی ہے تو اس پر اللہ کی لعنت، یہ معنی ہوتا ہے۔ تو اس سیاق میں اس حدیث کو سمجھیں، مل مسئول عنہا بعالم من السائل۔ اللہ کے رسول یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ سے زیادہ مجھے علم نہیں ہے، آپ مجھ سے زیادہ علم رکھتے، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ قیامت کے متعلق نہ آپ کو کوئی علم ہے نہ مجھے کوئی علم ہے، ہم دونوں کو ذرہ برابر اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ اس بارے میں علم صرف کس کے پاس ہے؟ ان اللہ عنہ علم الساعہ، کہ اللہ رب العالمین کے پاس ہی فقط قیامت کے بارے میں علم ہے، وہی جانتا ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ دوسرا سوال کیا؟ اخبرنی عن اماراتها، تب قیامت کی کچھ نشانیاں ہمیں بتائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نشانیاں بیان کی۔ ان تلد الامۃ ربتها، ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ اس کے کئی معنی علماء نے بیان کیے ہیں۔ مشہور معنی یہ ہے کہ بکثرت جنگیں ہوں گی آخری زمانے میں، قیامت سے پہلے، اور جنگوں کے نتیجے میں بہت ساری خواتین لونڈی بنائی جائیں گی۔ اگر مخالف جماعت کی کوئی خاتون دوسری جماعت کے ہاتھ آ جاتی ہے تو جنگی قانون کے تحت اسے کیا کر لیا جاتا ہے؟ لونڈی بنا لیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ کیا ہوگا، کوئی شخص اس طرح اپنے ہی ماں کو لونڈی بنا لے گا بکثرت جنگ کے نتیجے میں، یا اس کا یہ معنی ہے کہ جس طرح لونڈی کے ساتھ ایک آقا کا تعامل ہوتا ہے، اخلاق ہوتا ہے، بچے اس قدر اپنے والدین کے متعلق نافرمان ہو جائیں گے کہ اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ لونڈیوں جیسا سلوک کریں گے۔ اپنی والدہ کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے؟ لونڈیوں جیسا سلوک کریں گے۔ یا کچھ لوگوں نے یہ معنی بیان کیا کہ جس طرح لونڈی سے خواہشات نفس کی تکمیل شرعی حدود میں جائز ہے، اس طرح زنا اس قدر عام ہو جائے گا کہ اپنی والدہ سے لوگ کیا کریں گے؟ اپنی ماں سے نعوذ باللہ من ذالک زنا شروع کر دیں گے۔ تو اس کے بہت سارے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ آپ نظر دوڑائیں آج لوگوں کی حالت پر اور معاشرے کی حالت پر، کیا یہ علامت ظاہر ہونی شروع نہیں ہو گئی ہے؟ آج لوگوں کا تعامل اپنے والدین کے ساتھ کیسا ہے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ یہ زنا اس قدر عام ہو چکا ہے کہ بہت سارے لوگ، ابھی چند دنوں پہلے بہت زیادہ یہ خبر وائرل ہوئی تھی، بعض مائیں فخریہ طور پر کہہ رہی ہیں کہ اپنے بیٹے کے ساتھ سونے میں ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس طرح زنا عام ہو جائے گا کہ ایک بیٹا اپنی ماں کے ساتھ اس طرح زنا کرنے لگے گا۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے۔ اسی طرح وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، آپ دیکھیں گے بکری کے چرواہوں کو جن کے پیروں میں چپل نہیں، ننگے پیر، ننگے بدن، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، ان کی یہ حالت ہوگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ کیا ہو جائیں گے؟ لمبی لمبی بڑی بڑی عالیشان محلات کے بارے میں دوسروں کے سامنے فخر کریں گے کہ دیکھو یہ میرے محلات ہیں، یہ میری بلڈنگیں ہیں، میں ان کا مالک ہوں۔ حالانکہ ان کی مالی حیثیت کیسی تھی؟ پہننے کے لیے چپل نہیں اور پہننے کے لیے کپڑے نہیں، ننگا بدن ننگا پیر تھا۔ یہ حقیقت میں یہ علامت بھی بہت حد تک ظاہر ہونے لگی ہے، خصوصاً جو لوگ
جانتے ہیں ابھی اے ٹی ایم چوروں کی داستان کو. آپ جائیں جھارکھنڈ کے علاقے میں، وہ میرا سسرال کا علاقہ ہے، خود ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. بہت ساری عالیشان بلڈنگیں نظر آئیں گی آپ کو، آپ نکل جائے اس راستے سے. یہ سب کے سب چند سالوں پہلے تک دوسروں کے کھیتوں میں کام کرنے والے تھے. ان کے پیروں میں چپل نہیں تھے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے. اور صرف چند سالوں کے اندر یہ پورا گروہ ہے، پورا گینگ ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ جو اے ٹی ایم کے تعلق سے بہت سارے لوگوں کے پاس فراڈ کال آتے ہیں نا، تو یہ پورا گینگ ہے. ان لوگوں کے اے ٹی ایم کیا کرتے ہیں؟ وہ کوئی خاص طریقہ چوری کر لیتے ہیں اور چند منٹوں کے اندر پورا آپ کا اکاؤنٹ صاف، پورا آپ کا مال ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو چکا ہے. یہ راتوں رات فقیر سے اس طرح امیر بن جاتے ہیں اور آج عالیشان محلات میں رہتے ہیں، عالیشان گاڑیوں میں گھومتے ہیں. تو اپنی آنکھوں سے ہم نے یہ منظر دیکھا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ علامت ذکر کی تھی کہ آپ دیکھو گے کیا کہ اس طرح فقیر لوگ بڑی بڑی بلڈنگوں کے متعلق لوگوں کے سامنے فخر کریں گے کہ یہ میری بلڈنگ ہے، یہ میری بلڈنگ ہے. قال فمضى فلبثنا مليا فقال يا عمر اتدرون من السائل قلنا الله ورسوله اعلم قال هل جبريل اتاكم يعلمكم امر دينكم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سائل وہاں سے چلے گئے جو سوال کر رہے تھے، پوچھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اس حدیث کے راوی ہیں کہ یا عمر اتدری من السائل، اے عمر آپ کو پتا ہے کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جبریل تھے جو تمہارے پاس تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے. اللہ کے رسول نے انہیں معلم کہا، اتاکم یعلمکم. سائل تھے لیکن معلم تھے حقیقت میں. پتا کیا چلا کہ بسا اوقات بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں، اتنے اہم ہوتے ہیں کہ وہ سوال کرنے والا حقیقت میں اپنے ساتھیوں کے لیے معلم کی حیثیت رکھتا ہے. اس لیے کسی درس میں کوئی بہترین سوال کرنا یہ بہت بڑے خیر کی علامت ہے اور بہت بڑی خوش نصیبی ہے ان طلبہ کی جن کو ایسے ساتھی ملیں جو ایک استاد کے سامنے ایسے سوالات رکھیں جن سے ان کو بھی علم حاصل ہو. اگر یہ سوال نہ ہوتا ان کے ذہن میں سوال نہیں آتا اور انہیں اس تعلق سے معلومات نہیں ملتی. اللہ کے رسول نے یعلمکم کہا کہ وہ آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ حدیث کیا ہے، یہ دین کو شامل ہے، محیط ہے. اور آپ حقیقت میں غور اگر کریں گے تو اس حدیث کے اندر دین کے پورے خلاصے کو بیان کر دیا ہے اللہ کے رسول نے. اسی لیے مصنف نے اس حدیث کا انتخاب کیا ایمان کے دین کے دوسرے درجے کے لیے. قبر کے اندر جو دوسرا سوال کیا جائے گا، کیا سوال کیا جائے گا؟ ما دینک، تمہارا دین کیا تھا. یہ دوسرا سوال ہوگا. اس کا جواب کیا ہے؟ اگر کوئی پوچھنا چاہے کہ دین کو ہم کیسے سمجھیں کہ دین کیا ہے، اس کے لیے تیاری کیسے کریں، تو اسے یہ حدیث پڑھنی چاہیے، حدیث جبریل. حدیث جبریل کے اندر گویا کہ دین کے پورے خلاصے کو اللہ کے رسول نے بیان کر دیا کہ دین کسے کہتے ہیں. دین اسلام کا نام ہے، ایمان کا نام ہے، احسان کا نام ہے، اسے دین کہتے ہیں. آخرت کے تعلق سے فکر آخرت کا نام ہے، اس کے لیے تیاری کرنے کا نام ہے. یہ ہے دین. اگر کسی نے اسلام کو سمجھ لیا، کسی نے ایمان کو سمجھ لیا اور اتقان کے ساتھ، پختگی کے ساتھ اس پر ڈٹا رہا آخری زندگی تک، تو انشاءاللہ وہ قبر کے اندر اس سوال کا آسانی کے ساتھ جواب دے دے گا. لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہے اسلام کسے کہتے ہیں، نماز کا نہ طریقہ اسے پتا ہے، نہ روزے کا طریقہ اسے پتا ہے، نہ کیسے ایک انسان اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے یا کن اعمال کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، نہ ایمان کے ارکان کا اسے علم ہے، نہ کم از کم کتنا علم حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے تاکہ مسلمان باقی رہ سکے. کسی چیز کے تعلق سے کوئی علم نہیں ہے. تو ایسا شخص صرف مسلم گھرانے میں پیدا ہو جانے کی وجہ سے مسلمان نہیں رہے گا. ایمان اسلام کے جو نواقض ہیں، نواقض اسلام، ان میں سے 10واں ناقض علماء کیا ذکر کرتے ہیں؟ دین کے تعلق سے اعراض کرنا،
مکمل طور پر نہ دین کی بنیادی باتوں کا علم حاصل کرتا ہے، اگر کوئی سکھانے جائے سیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، اگر کوئی جائے بھی ان کے سامنے یا کوئی دعوت دے کہ چلے آج مسجد میں دین کی بنیادی باتوں کے متعلق درس ہے، کیا کہتا ہے؟ فالتو کام کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے۔ نماز کے لیے کوئی دعوت دے، میرا وقت بہت قیمتی ہے، ان فالتو کاموں کے لیے میرے پاس کوئی وقت نہیں کر رہا۔ نہ دین کے بنیادی چیزوں کا اسے علم ہے، نہ سیکھنے کے لیے تیار ہے۔ اسے کہا جائے کہ رمضان مہینہ چل رہا ہے اور آپ ابھی دن میں کھانا کھا رہے ہیں، کہہ رہا ہے کہ مجھے رمضان کے بارے میں کوئی پتہ نہیں، رمضان آخر ہوتا کیا ہے؟ مہینے تو ہم یہی جانتے ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، یہ کون سا مہینہ ہوتا ہے رمضان کا؟ کیا خیال ہے ایسا بندہ صرف مسلمان نام رکھ لینے کی وجہ سے مسلمان رہ سکتا؟ یہ دین کے بنیادی چیزوں کا علم نہیں رکھتا۔ تو اگر دین کے بارے میں کسی کو اتنا بھی علم نہ ہو، قبر کے اندر یہ سوال اس کے لیے آسان رہنے والا نہیں ہے۔ جب پوچھا جائے گا وما دینک، تمہارا دین کیا تھا، یہ سوال کن کے لیے آسان ہوگا؟ جن کو دین کے بارے میں معلومات حاصل ہوں گی اور کم از کم اس دنیا سے مسلمان ہو کر وہ رخصت ہوگا، ایمان کی حالت پر اس کی وفات ہوگی۔ ایسے کاموں سے ہمیشہ دور رہنے کی کوشش کرے گا جس سے اسلام ختم ہو سکتا ہو، جو اسلام سے اس کو خارج کر دے۔ ایسے کاموں سے ہمیشہ دور رہے، اسلام کو باقی رکھے اور اس کے اوپر مزید جتنی کوشش ہو سکتی ہے کرتا رہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ اس آیت پر ایک انسان عمل کرے تو انشاءاللہ اس کے لیے نجات کافی ہے، اس کی نجات کے لیے انشاءاللہ یہ آیت کافی ہے۔ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ علم حاصل کرے کتنا؟ لا الہ الا اللہ کے متعلق۔ اگر لا الہ الا اللہ کے متعلق آپ نے علم حاصل کیا، اس کے معنی و مطلب کو آپ نے سمجھا، اس کے تقاضے کیا ہیں تاکہ حقیقت میں اس پر آپ عمل کر سکیں، اتنا آپ نے علم حاصل کر لیا، اور ساتھ میں ظاہر سی بات ہے دنیا گزارتے ہوئے، دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے گناہیں ہوں گی۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس سے گناہیں سرزد نہ ہوتی ہوں، گناہوں کا ہونا یقینی ہے، لیکن اہم چیز ہے کہ اس کے بعد وہ استغفار کرتا رہے۔ واستغفر لذنبک، اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ اس کے بعد استغفار کرتا رہے بندہ، دین کے بنیادی چیزوں کا علم حاصل کرے، جو کہ اس کتاب کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ عموماً اکثر دین کی بنیادی باتوں کا اس کتاب کے اندر بہت ہی اختصار کے ساتھ بیان آ چکا ہے۔ ان چیزوں کا علم حاصل کرے، عمل کرنے کی کوشش کرے، اس کے بعد جو گناہ سرزد ہو استغفار کرتا رہے کہ اللہ شیطان کے چکر میں پڑ کر فلاں گناہ مجھ سے ہو گیا ہے، فلاں گناہ مجھ سے ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دے، توبہ و استغفار کرتا رہے، تو انشاءاللہ اس کے لیے قبر کے اندر سوالوں کا جواب دینا آسان ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان بنیادی باتوں کو سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آخری سانس تک ایمان پر ہمیں ڈٹے رہنے، جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعت سے، شرک سے اور ہر طرح کے گناہوں سے بچے رہنے کی اللہ رب العالمین نے توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل رب العالمین۔ آخر میں ایک یاد دہانی کہیں یا تنبیہ کہیں کہہ کر اس درس کو ختم کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ آئندہ کل یوم عرفہ ہے اور اس دن کا روزہ انتہائی اہم ہے۔ آئندہ کل یوم عرفہ ہے اور اس دن کا روزہ انتہائی اہم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اس روزے اور سلف صالحین کے تعلق سے، اس روزے کی اہمیت کے تعلق سے، اس کے اہتمام کے تعلق سے جو آثار ملتے ہیں، جو احادیث ملتے ہیں، وہ انتہائی اہم بھی ہیں اور انتہائی زیادہ ایک انسان کو عمل پر ابھارنے والی بھی ہیں۔ اس لیے ایک انسان کو بغیر کسی عذر شرعی کے اس دن کا روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، یہاں تک کہ سلف صالحین سفر کی حالت میں ہوتے تب بھی اس دن کا روزہ ترک نہیں کرتے تھے، حالانکہ ماہ رمضان میں اگر سفر کرنا ہوتا تو روزہ نہیں رکھتے۔ کہنے والے نے کہا بھی ان سے کہ ماہ رمضان کے روزوں کا آپ اس قدر اہتمام نہیں کرتے جس قدر اس روزے کا اہتمام کرتے ہیں، تو جواب کیا دیتے؟
کہ رمضان کے روزوں کی بعد میں ہم قضا کر سکتے ہیں، لیکن اس روزے کی بعد میں ہم قضا نہیں کر سکتے. اس لیے آئندہ کل کے روزے کا اہتمام کریں. اس روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 سال کے گناہوں کا یہ کفارہ ہے. 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اور ابھی ہم نے بیان کیا احسان کا معنی ہمیشہ ذہن میں رکھیں. یہ جو فضیلت کی چیزیں بیان کی جاتی ہیں تو ہر شخص کے لیے برابر نہیں ہے. جس قدر عمل کے اندر خلوص ہوگا، پختگی ہوگی، سنت کی اتباع پائی جائے گی، اسی قدر آپ کو نیکی ملے گی. کوئی کہے کہ گزشتہ سال رکھا تھا، بعض لوگوں نے سوال بھی کیا کہ گزشتہ سال رکھا تھا یہ روزہ، وہ تو اس سال کے روزے کا، اس سال کے گناہوں کا کفارہ ہم پہلے ہی گزشتہ سال کر چکے ہیں، تو اس سال کے روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائی، آپ کو پتا ہے کہ آپ کو حقیقت میں نیکی ملی بھی ہے، نیکی نہیں ملی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی اللہ رب العالمین نے خوشخبری کیا دے دی تھی، اگلی پچھلی تمام گناہوں کو ہم نے کیا آپ کو بخش دیا ہے. لیغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کیسے کرتے تھے؟ جب تنہائی کی عبادت ہوتی، سجدے میں جاتے صحابہ اکرام کو وہم ہوتا پتہ نہیں اب اٹھیں گے بھی یا نہیں اٹھیں گے. قیام کرتے تو پیر کیا ہوتا؟ پورا اس میں سوجن آ جاتا، پھول جاتا. کہنے والے نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی عبد الشکورا، ایک شکر گزار بندہ. جب اللہ مجھے دی ہوئی ہے تو کیا اس کا میں شکر گزار بندہ نہ؟ تو یہ ان کی حالت اکرام میں سے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ہی، لیکن ان کی عبادت کا کیا حال تھا؟ عثمان غنی رضی اللہ تو زارو قطار روتے. یہ قبر کی اگر یہاں پر پھنس گیا تو پھر آخرت کے تمام منازل کے اندر ہمیں بہت دشواری ہوگی. کئی جگہوں پر ان کو خود جنت کی خوشخبری دی ہوئی تھی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو شہادت کی موت نصیب ہوئی، صحیح بخاری کے اندر ان کی شہادت کا قصہ مروی ہے کہ آخری وقت کیا کہہ رہے تھے کہ اگر میرے پاس پوری دنیا کی جائیداد ہوتی اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آخرت کی ہولناکی سے میں بچ جاتا تبھی میں خرچ کر دیتا. شہادت کی موت ملنے کے باوجود بھی آخرت کے تعلق سے اس قدر کا خوف ہے، اور ہم تو دن و رات گناہوں کے اندر ملوث رہتے ہیں. اس لیے ہمیں کس قدر خوف ہونا چاہیے. اس لیے کسی کے ذہن میں شیطان یہ وسوسہ نہ ڈالے، جیسے کہ بعض اخوان کی طرف سے یہ بات سنی گئی کہ گزشتہ سال تو ہم روزہ رکھے تھے، اس سال کے گناہوں کا کفارہ آلریڈی ہم کر چکے ہیں، اس لیے ہر سال روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، گیپ دے کر ایک سال بعد بھی رکھے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے روزے کی کیفیت اللہ رب العالمین کی نگاہ میں کیسی ہے. حقیقت میں آپ کا یہ روزہ قبول بھی ہوا ہے، نہیں قبول ہوا ہے، اس کی نیکی آپ کو کتنی ملی ہے؟ نصف ملی ہے، مکمل ملی ہے، اس کا گریڈ بڑھا ہوا آپ کو ملا ہے یا کچھ نہیں ملا ہے؟ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے. اس لیے بکثرت ایک انسان کو نیکی کے کام میں آگے آنا چاہیے، اور کوئی بھی حقیر سے حقیر بھی اگر نیکی ہو کہ انسان کو اس کو حقارت کی نظر سے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو اس کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. لا تحقرن معروفا. اس لیے ایک عظیم موقع آیا ہے، سال کے اندر ایک مرتبہ یہ آتا ہے، اس لیے آئندہ کل کے روزے کا اہتمام کریں. اگر شرعی عذر نہ ہو کسی کے پاس تو اس روزے کو نہ چھوڑیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ رب العالمین ہمارے ہر طرح کے اعمال کو قبول فرمائیں. آئندہ ہفتہ اور اس کے بعد والا ہفتہ یہ درس موقوف رہے گا. آئندہ کل میرا سفر ہے، آپ لوگوں سے دعا کی بھی درخواست ہے کہ اللہ رب العالمین صحیح سلامت پہنچائے پھر واپس لائے انشاءاللہ. اس کے پہلے ہفتے سے یا 3 درس کی ضرورت پڑے اور یہ کتاب انشاءاللہ ختم ہوگی. اللہ کے رسول کو
حدیث رسول کی بات کر رہے ہیں، قرآن کی بات کر رہے ہیں؟ قرآن اور اللہ رب العالمین نے جو کتابیں دوسری نازل کی، جیسے توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ ہے، یہ جو کتب ہے، ایمان بالکتب کے تعلق سے ہم نے بیان کیا تھا کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور کلام کا معنی یہ ہے کہ جس میں آواز ہو اور جس میں حروف ہو، اس کو کلام کہا جاتا ہے۔ جہاں تک حدیث رسول کا معنی ہے، تعلق ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کا کلام نہیں ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں، لیکن یہ اللہ کے رسول نے اپنی مرضی سے اسے بیان نہیں کیا ہے، یہ شریعت کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول کی احادیث جو ہے وہ شریعت کا حصہ ہے، اور شریعت ہونے میں قرآن اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، قرآن کا درجہ ایک نمبر پر، حدیث کا درجہ دوسرے نمبر پر۔ یہ تفریق اہل سنت والجماعت کے یہاں نہیں ہے۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے الکفایہ کے اندر ایک باب قائم کیا ہے جس کا معنی یہ ہے کہ قرآن اور حدیث تشریع کے حساب سے، یعنی شریعت سازی کے لیے دونوں ہم پلہ ہے، ایک درجے میں ہے۔ قرآن کا درجہ شریعت سازی میں حدیث سے اوپر نہیں ہے۔ جس طرح کسی مسئلے کی دلیل آپ کو بیان کرنا ہو تو قرآن کی آیت سے آپ دلیل بیان کریں یا حدیث رسول سے دلیل بیان کریں، دونوں کا درجہ ایک دم بالکل برابر ہے۔ تو حدیث رسول بھی وحی ہے، لیکن یہ اللہ رب العالمین کا کلام نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کلام کیا ہو، جبریل نے سنا ہو، پھر اللہ کے رسول کے پاس یا رسولوں کے پاس لے کر آئے ہوں، تو وہ کلام اللہ ہے جو ایمان بالکتب کے تحت آتا ہے، جس کو ہم نے گزشتہ ہفتہ بیان کیا تھا۔ وہ حدیث رسول نہیں ہے۔ انبیاء کرام اپنی طرف سے بہت سارے جو بات کرتے تھے لوگوں کے ساتھ، یہ شریعت کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول نے جو بھی بات کی ہے، جو کام کیا ہے، وہ شریعت کا حصہ ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے جو کچھ سنتے تھے نوٹ کر لیتے تھے، لکھ لیتے تھے۔ کہنے والوں نے کہا کہ آپ جو کچھ اللہ کے رسول سے سنتے ہیں نوٹ کر لیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول انسان ہے، کبھی غصے کی حالت میں رہتے ہیں، کبھی بہت زیادہ خوشی کے عالم میں رہتے ہیں، اور ایک انسان انتہائی خوشی میں یا انتہائی غصے میں نارمل زندگی نہیں جی رہا ہوتا، اس وقت کیا کچھ کہتا ہے عام حالت میں نہیں کہتا ہو۔ تو اللہ کے رسول ایک انسان ہے اور ہر چیز کو آپ نوٹ کر رہے ہیں، اور اس چیز کو آپ پھیلائیں گے لوگوں کے سامنے شریعت کی طرح، تو کیا یہ مناسب ہے؟ وہ گئے اللہ کے رسول کے پاس اسی اشکال کو لے کر کہ اس طرح لوگ کہہ رہے ہیں، تو کیا کروں میں، نہ لکھوں؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا، اپنی منہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ میں کہوں لکھتے رہا کرو، نوٹ کرتے رہا کرو، اس سے، یعنی منہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، اس سے صرف حق ہی نکلتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کا ہر عمل، ہر قول شریعت ہے۔ اللہ کے رسول کی احادیث جو ہے شریعت کا حصہ ہے، اور جو کچھ اللہ کے رسول پیش کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ وحی کہیں گے، اسے اللہ کا کلام نہیں کہیں گے۔ فرق ہے دونوں میں، وحی ہونے میں اور کلام ہونے میں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو وحی ہے وہ دو طرح کی ہے، ایک وحی متلو ہے اور ایک وحی غیر متلو ہے۔ وحی متلو یعنی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جو معجزہ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، جس کے بارے میں اللہ نے چیلنج کیا ہے لوگوں کو کہ 10 سورتیں پیش کر دو، ایک سورہ پیش کر دو، ایک آیت پیش کر دو، اس کو کوئی کبھی پیش نہیں کر سکتا۔ قرآن کی ایک آیت کی طرح بھی کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ یہ چیلنج قرآن کے لیے ہے، حدیث رسول کے لیے چیلنج نہیں ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ کتنی حدیثیں موضوع ہیں، من گھڑت حدیثیں ہیں، بہت ساری احادیث ایسی ہیں جو ضعیف ہیں، یعنی اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ یہاں تک کہ بعض حدیثیں ایسی بھی ہیں جن کو بعض علماء نے حسن یا صحیح کہا ہے اور بعض علماء نے ضعیف کہا ہے۔ تو بعض حدیثیں ایسی ہیں جن کے بارے میں علماء مختلف رائے رکھتے ہیں، بعض کہتے ہیں صحیح ہے، یعنی اللہ کے رسول نے کہا، بعض کہتے ہیں نہیں صحیح نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، اللہ کے رسول نے نہیں کہا۔ یعنی ممکن ہے کسی انسان کی طرف سے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی قول کہے اور اللہ کے رسول کی طرف منسوخ کر دے، اور سمجھنے والے کو، سننے والے کو اشکال بھی پیدا ہو جائے کہ حقیقت میں اللہ کے رسول نے کہا ہے نہیں کہا ہے، لیکن قرآن کے تعلق سے ممکن ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو وحی ہے وہ، اور وحی کی دو قسم ہے، ایک وحی معجز ہے اور ایک وحی غیر معجز ہے۔ اللہ کا کلام جو ہے وحی معجز ہے، اور اس کلام کی صفت کیا ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے اس بارے میں ہم نے بیان کیا تھا
کہ یہ حرف اور صوت الفاظ ہیں اس کے اور اس کی آواز آتی ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اہل باطل کا یہ عقیدہ ہے کہ اس میں حرف بھی نہیں ہوتا، آواز بھی نہیں ہوتی. امام سجزی رحمہ اللہ نے، جو 5ویں صدی ہجری کے زبردست محدث ہیں، عالم دین ہیں، اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اہل زبید کی طرف ایک رسالہ لکھا تھا پھر رد علی من انکر الحرف والصوت، ان لوگوں کے رد میں جو اللہ کے کلام میں حرف اور صوت کا انکار کرتے ہیں. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے اور یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، اس کا نام ہے التسعینیہ. تسعین کا مطلب ہوتا ہے عربی میں 90. اشاعرہ جن کا عقیدہ کلام اللہ کے تعلق سے کیا ہے کہ اللہ کا کلام اس میں حرف اور صوت نہیں ہوتا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے 90 دلیلیں ذکر کی ہیں اس کتاب کے اندر، رد کیا ہے اشاعرہ پر جو اللہ رب العالمین کے کلام میں حرف اور صوت کا انکار کرتے ہیں. تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے اللہ کے کلام کے متعلق؟ حرف ہوتا ہے، اس میں آواز ہوتی ہے. اگر کوئی اس طرح اللہ رب العالمین کے کلام میں عقیدہ نہیں رکھتا، اللہ کے کلام کے بارے میں، تو کلام اللہ پر وہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے. ایمان بالکتب اس کے یہاں نہیں پایا جاتا. ایمان کا ایک رکن ہے ایمان بالکتب. تو یہ بیان کیا تھا حدیث قدسی کے بارے میں. جی آپ کا یہ سوال تھا. یہ ابھی بیان آنے والا ہے انشاءاللہ. ابھی تھوڑی دیر بعد ان کا جواب دوں پھر آپ کا یہ کرتا ہوں. حدیث قدسی کے بارے میں آپ نے سوال کیا. حدیث قدسی کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ یہ الفاظ اللہ کے رسول کی طرف سے ہوتے ہیں یا اللہ رب العالمین کے الفاظ ہوتے ہیں. اس بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، اور راجح قول یہ ہے کہ یہ الفاظ اللہ رب العالمین کے ہیں جنہیں اللہ کے رسول نے اللہ رب العالمین سے نقل کیا ہے. اسی لیے حدیث قدسی کو علماء کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ بالمعنی روایت کرنا جائز نہیں ہے. بالمعنی روایت کرنا جائز نہیں. بالمعنی سمجھتے ہیں یعنی لفظ جو اللہ کے رسول نے بیان کیا. آپ نے ایک حدیث سنی اللہ کے رسول کی، ٹھیک ہے، آپ کسی دوسرے کو اپنے الفاظ میں آپ اس حدیث کو سمجھا سکتے ہیں، آپ نے معنی سمجھ لیا. لیکن جو حدیث قدسی ہے، جو الفاظ اللہ کے رسول نے اللہ کی طرف منسوب کیے، انہی الفاظ کے ساتھ روایت کرنی جائز ہوگی. بالمعنی روایت جائز نہیں ہے ان کی. حدیث قدسی کی با معنی روایت کرنا یہ نہیں ہے، جائز نہیں. یعنی جب روایت کرے کوئی اپنے طلبہ کو حدیث سنائے، جیسا حدثنی فلاں کر کے، تو اس وقت تحدیث کی جب مجلس لگی ہو تو بالمعنی با معنی روایت نہیں کر سکتا، باللفظ روایت کرنا ضروری ہے. جو سنائے اپنے استاد سے اسی لفظ کے ساتھ روایت کرے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول بیان کرے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. ٹھیک ہے، اس بارے میں اختلاف ہے. تو جی اللہ عالم، اس بارے میں پڑھنا پڑے گا. مجھے اس بارے میں نہیں کر سکتا ابھی کہ حدیث قدسی کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے حرف اور صوت کے سلسلے. واللہ عالم ابھی نہیں کر سکتا اس بارے میں. آپ کا سوال جو تھا اس بارے میں تفصیل آئے گی. جو تیسرا مرتبہ ہے، تیسرا اصول ہے، کیا ہے وہ؟ اللہ کے رسول کے تعلق سے سوال کیا جائے خبر میں. ومن نبیک، تمہارے نبی کون ہے؟ تمہارے نبی کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں. اللہ کے رسول کے بارے میں بنیادی چیزوں کا علم رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اگر ان بنیادی چیزوں کا علم نہ رہے تو قبر کے اندر وہ جواب نہیں دے پائے گا. اس کا یہ نہیں ہوگا اللہ کے رسول کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں اسے، تو قبر کے اندر فرشتوں کے سوال کا جواب دینا اس کے لیے آسان نہیں ہوگا. اس لیے بنیادی چیزوں کا علم رکھنا اللہ کے رسول کے بارے میں ضروری ہے، اور اسی کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ درس ہمارا رہے گا. اب اس میں ہم بیان کریں گے انشاءاللہ. صرف اشارہ کر دیتا ہوں. آپ نے سوال کیا کہ تعبیر نخلہ کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے جب مدینہ گئے تو لوگوں سے کیا کہا کہ تم یہ جو تعبیر نخلہ کرتے ہو، یعنی کھجور کی تعبیر ہوتی تھی، نر اور مادہ کو اہل مدینہ کیا کرتے تھے؟ جمعی کرتے تھے، ملاتے تھے، اس سے فصل اچھی آتی تھی. اللہ کے رسول جب گئے اور کہا کہ تم کیا کر رہے ہو، انہوں نے بیان کیا کہ اس طرح ہم کاشت اسی طرح کرتے ہیں، زراعت اسی طرح ہوتی ہے، اسی طرح اس کی کھیتی ہم کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا، اگر نہ بھی کرو تو کوئی حرج نہیں. چھوڑ دیا انہوں نے اس کا. پھل بہت کم آیا، شکایت کی، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ انتم اعلم بامور دنیاکم، دنیاوی معاملات میں تم زیادہ بہتر جانتے ہو. دنیاوی معاملات میں اس کا تعلق شریعت سے نہیں تھا، خود اللہ کے رسول نے بیان کر دیا.
تو اگر کوئی چیز ایسی ہو جس کا تعلق شریعت سے نہ ہو، اور یہ کیسے ہم فیصلہ کریں گے کہ اس کا تعلق شریعت سے ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے رسول کی طرف سے اس کی صراحت آ جائے، تب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شریعت کے اندر نہیں ہے شامل۔ اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہاں پر یہ بھی سوال آئے گا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ جب شریعت اللہ کے رسول ہی کریں گے، یعنی ہم نے کیا کہا، لیکن اللہ کے رسول کا ہر قول، ہر عمل یہ شریعت کا حصہ ہے، تو کیا اللہ کے رسول سے کسی چیز میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان دروس کو سننا انتہائی ضروری ہے۔ انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ اللہ کے رسول کے حقوق کیا ہیں۔ ان میں سے ایک حق ہے اللہ کے رسول کا کہ اللہ کے رسول کو معصوم جاننے کا عقیدہ رکھنا۔ کن چیزوں میں؟ 4 چیزوں میں۔ ان میں سے ایک ہے گناہ کبیرہ کے سلسلے میں معصوم جاننا۔ اب گناہ صغیرہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ تو گناہ صغیرہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول سے یہاں پر امکان ہے خطا کا۔ خطا کہتے ہیں بھول چوک کو، جان بوجھ کر غلطی کرنے کو خطا نہیں کہتے، بھول چوک کا، خطا کا امکان ہے، اس کے اصول و ضوابط ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ بیان کرنے کے لیے وقت لگے گا، تو آئندہ درس میں اور اس کے بعد والے درس میں شاید 2 درس کی ضرورت پڑے یا 3 درس کی، جلدی ہم ختم کر سکتے ہیں ایک ہی درس میں پورا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس کا اصل مقصد نہیں ہے، فوت ہو جائے گا۔ تو یہ بنیادی چیزوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا ضروری ہے۔ تو ہم آپ کو انشاءاللہ بیان کریں گے کہ اس بارے میں اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے۔ جیسے آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، جنگ بدر کے جو قیدی تھے، اللہ کے رسول نے ابوبکر صدیق سے مشورہ لیا۔ ان کا کیا مشورہ آیا؟ ان کو کیا کیا جائے؟ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کیا مشورہ آیا؟ سب کو قتل کیا جائے۔ اللہ کے رسول نے کیا اختیار کیا؟ فدیہ لینا۔ اللہ کی طرف سے آیت نازل ہو گئی، تریدون عرض الدنیا، دنیاوی مال و متاع کو آپ چاہتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے سرزنش نازل ہوئی، ابوبکر صدیق اور اللہ کے رسول رو رہے تھے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ تو یہاں پر صریح قرآن کی آیت ہے کہ یہ فیصلہ جو اللہ کے رسول نے لیا تھا، یہ کیا تھا؟ یہاں پر چوک ہوئی ہے اس فیصلے میں۔ کہا اپنی طرف سے ہم نے فیصلہ کیا؟ کوئی انسان جج بن کر فیصلہ کرے گا اللہ کے رسول کے اعمال کے بارے میں؟ صرف اس کے اصول و ضوابط ہے کہ کن معاملات میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کے رسول سے چوک ہوئی ہے، اس کے اصول و ضوابط اہل سنت والجماعت کے یہاں ہیں۔ ان چیزوں کو علماء نے بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہم ایک ایک چیز کو آپ کے سامنے رکھیں گے کہ گناہ کبیرہ کے سلسلے میں کیا عقیدہ ہے، گناہ صغیرہ میں اللہ کے رسول سے چوک ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے، اور دنیاوی معاملات میں جیسے کہ تعبیر نقلہ والا معاملہ ہے تو اللہ کے رسول کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ انشاءاللہ 2 یا 3 دروس کی ضرورت پڑے گی، اور انشاءاللہ اگلے مہینے جولائی کے پہلے ہفتے سے ہم انشاءاللہ پھر دوبارہ ان دروس کو شروع کریں گے۔ اللہ رب العالمین ان دروس کو مبارک بنائے، نفع بخش بنائے، ہمارے میزان حسنات میں شمار فرمائیں، اور خالص اپنی رضامندی کے لیے قبول فرما لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔